اس کا ایک دوسرا سبب اور بھی ہے، عسکری تنظیمیں اور تحریکیں کیوں نہیں چلی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر جب خلافت کا نظام جو اصل تھا وہ جب ختم ہو گیا اور ملوکیت آ گئی، تو کیوں نہیں پھر خلافت کی تجدید اور احیاء کے لیے اور اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے؟ اس کے دو سبب ہیں، جن میں سے ایک یہاں پر بیان ہوا ہے، ایک یہاں بیان نہیں ہوا، اس کو میں اب واضح کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرما دی تھی، اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بواہ یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذاتی فسق اور فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی، دفعتاً ان مساعی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی، جس کی نمایاں ترین، جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔ یہ اس کی ایک نمایاں علامت ہے۔ اسی کو ہم نشأت ثانیہ کے دوران جو ہے پڑھتے رہے ہیں کہ اب انگریزوں کے خلاف مہدی سوڈانی کی تحریک عسکری تحریک تھی، ادھر وہ سنوسی کی تحریک عسکری تحریک تھی، یہ عسکری تحریک، امام شامل کی تحریک عسکری تحریک تھی۔ یہ شروع ہو گئی، لیکن کن کے خلاف؟ کفار کے خلاف، جبکہ مسلمانوں کی بجائے کافر حاکم ہو گئے۔ جب تک مسلمان حاکم تھے، اب وہ اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے ہوں اور کچھ عیاشیاں کرتے ہوں، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ کہ اگر ترویج ہو رہی ہے، تنفیذ ہو رہی ہے، شریعت ہی کے مفتی ہیں، قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ خروج جو ہے مسلح بغاوت، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کی روشنی میں یہ عمل جو ہے اس پر بڑی شدید پابندیاں تھیں۔ اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں دو نقطۂ نظر اس میں مختلف ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس اور دوسرے اصحاب الحدیث، یہ در حقیقت فقہ ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ تو اصحاب الحدیث نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور کسی بھی شکل میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو تقریباً رول آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس میں جو چوٹی کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجازت دی ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر اگر زبانی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو رہی ہو مسلمان حکمران پر، فبالسیف، تو اس کے بعد وہ تلوار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے بھی شرط یہ عائد کی ہے کہ اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو، نہ ہو سکے بات دوسری ہے، لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلح بغاوت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حکومت انتظامی ادارہ ہے ریاست کا، اور شہری جو ہوتے ہیں وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ چونکہ ابھی وہ فرق نہیں تھا ریاست اور حکومت کے مابین، لہذا اگر مسلمان حاکم کے خلاف حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ باغی شمار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2-3 تجربے ہو گئے تو پھر صلحاء امت نے اس کو تو چھوڑ دیا، ریکنسائل کیا۔ Now we have to live with it۔ جیسے ڈائبٹیز کا مریض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں you have to live with it، یہ بیماری تو اب جان نہیں چھوڑے گی، اب اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ اسی طریقے سے یہ سمجھا گیا کہ اب یہ بادشاہت والا معاملہ تو آ گیا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اس کو تو you have to live with it، اب اس کے ساتھ تو ریکنسائل کرو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ اب اس کے بعد جو تجدید کا کام رہ گیا وہ ظاہر بات ہے اخلاق و اعمال، اصلاح عقائد، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی نیا فتنہ اٹھا، مجددین جو ہے مقابلے میں آ گئے۔ یہ ہیں 3 اسباب جن کی وجہ سے کہ وہ صورت جو ہے وہ تجدید کامل، شروع سے ایک تحریک اٹھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اور منہج انقلاب کے پیرلل انہی خطوط کے اوپر کوئی تحریک اٹھے اور پھر وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اور ایک تکمیل انقلاب کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کا در حقیقت محل ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں۔